نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ نہایت ہی عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ خود کو دیندار سمجھتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ کل اللہ آپ کو آپ کی دینداری کا صلہ عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی امید کو پورا کرے اور آپ کی دینداری کو سند قبولیت بخشے۔ لیکن کبھی آپ نے اپنی دینداری کا سنجیدگی سے جائزہ بھی لیا ہے؟ آپ اپنی نظر میں دیندار ہیں اور دین کے تقاضوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روح سے بھی آپ کی دینداری مطلوب و مقبول ہے یا نہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، کل میدان حشر میں آپ کی فلاح و نجات کا فیصلہ اس بنیاد پر نہ ہوگا کہ آپ اپنی نظر میں دیندار تھے اور اپنی سمجھ کے مطابق دین کے مطالبے پورے کر رہے تھے، بلکہ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ اللہ کی نظر میں واقعی دیندار تھے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ دیندار سمجھے جاتے رہے ہوں، لوگ آپ کو دینداری نہیں دین کا نمائندہ تسلیم کرتے رہے ہوں، آپ بھی خود کو دیندار سمجھتے رہے ہوں اور اپنے ذوم میں آپ دین پر عمل کرنے والے بھی ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کی دینداری وہ دینداری نہ ہو جو اللہ کو مطلوب ہے۔ قدم بڑھانے سے پہلے اپنے دین پسندی اور اپنی روش کا جائزہ لیجئے اور بے لاگ جائزہ لیجئے۔ اس معاملے میں لاپرواہی اور تساہل کریں گے تو اپنے ساتھ ظلم کریں گے۔ کل آپ کی دین پسندی اور دینداری کا فیصلہ ہوگا اور آپ کا انجام آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ انجام انتہائی خوشکن بھی ہو سکتا ہے اور انتہائی بھیانک بھی۔ یہ کل بہت قریب ہے، اس کے لیے سورج ڈوبنے اور طلوع ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کل کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اس کا آغاز صرف آپ کی آنکھ بند ہونے کا منتظر ہے۔ آپ کی آنکھ کسی وقت بھی بند ہو سکتی ہے، کچھ نہیں معلوم موت کب آ جائے اور کس حالت میں آ جائے اور فکر و عمل کی مہلت ختم ہو جائے۔ یہ مہلت پھر کبھی نہ ملے گی۔ ٹھہر کر سوچئے، کہیں آپ اس مہلت کو ضائع تو نہیں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی دانش میں دین پر عمل کر رہے ہیں، سوسائٹی میں ایک دیندار مسلمان کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، لوگ آپ کی ذات سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اپنی دینداری کا جائزہ لیجیے۔ بے شک میری جرات کچھ عجیب سی ہے، ممکن ہے آپ بھی اپنے اندر کچھ برہمی محسوس کر رہے ہوں اور کڑھ رہے ہوں، لیکن یقین مانیے میرا فرض مجھے اکسا رہا ہے، آپ کی خیر خواہی مجھے آمادہ کر رہی ہے، آپ کی محبت مجھے ابھار رہی ہے کہ آپ سے کرنے کی بات یہی ہے۔ میں اپنے ساتھ بھی ظلم کروں گا اور آپ کے ساتھ میں اپنے ساتھ بھی ظلم کروں گا اور آپ کے ساتھ بھی، اگر آپ کو متوجہ نہ کروں۔ آپ ٹالے نہیں، رک کر غور کریں اور اللہ سے ہدایت کی دعا کر کے غور کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس وقت کی رسوائی سے محفوظ رکھے جب تلافی کی کوئی شکل نہ ہوگی۔ آج فکر و عمل کا موقع ہے، سوچئے اور اپنے آپ کو بدل ڈالیے، کل صرف انجام دیکھنے کا وقت ہوگا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا سامان کر رہا ہے۔ بے شک اسلام کا نام لینے والوں میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اس کل کی فکر سے بے نیاز ہیں، ان کو صرف آج سے شغف ہے،
وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کل کی فکر اسے اپنے ذہن کو بوجھل بنائے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کل کی فکر سے اپنے ذہن کو بوجھل بنائیں۔ وہ صرف اس لیے جی رہے ہیں کہ داد عیش دیں۔ آپ مجھے ان کی طرف متوجہ نہ کریں۔ اس وقت میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن و فکر کا جائزہ لیں، اپنی روش کا جائزہ لیں۔ آپ کو کل کی فکر کا دعویٰ ہے۔ آپ سوچیں کہ دین کے معاملے میں آپ کا انداز فکر و عمل واقعی وہی ہے جو آپ کے اللہ کو مطلوب ہے اور جس سے صلہ پانے کی توقع میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل فیصلے کے دن اللہ آپ کی دینداری آپ کے منہ پر دے مارے اور آپ سے کہے تم نے میرے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا تھا، اپنی خواہشات کو میرے دین کا تابع نہیں بنایا تھا، تم مومن نہیں ہو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں صاف بتا دیا تھا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، رواہ المشکات۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ دین کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش رکھنے والوں میں عام طور پر 3 نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ ترک دنیا، نمبر 2 دنیا کے ساتھ ساتھ دین، نمبر 3 دین کے لیے دنیا۔ مسلمانوں میں 3 قسم کے نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور تینوں قسم کے لوگ اپنے اپنے اختیار کیے ہوئے نقطۂ نظر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے دلائل فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا نقطۂ نظر کہ ترک دنیا، اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کا اصلی گھر آخرت ہے۔ اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ اس کی خواہشات کا گلا گھونٹنا، اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا بلکہ اس کو ایذا دینا اور دنیا کی ہر نعمت، لذت، آسائش اور سہولت سے اس کو محروم رکھنا ہی اس کی ترقی کا راستہ ہے۔ دینداری وہی ہے جو دنیا کے دھندوں سے دور رہے، دنیا والوں سے الگ تھلگ زندگی گزارے، دنیا کے معاملات سے تعلق نہ رکھے، دنیاوی زندگی اور اس کے لوازم کی فکر سے بے نیاز رہے، جو ہمہ وقت ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، عبادت و ریاضت میں لگا ہو۔ دنیا کی زندگی میں اس کی مثال اس مسافر کی سی ہو جو دوپہر کی دھوپ میں چند لمحے سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں ٹک گیا ہو۔ دیندار آدمی وہ نہیں ہے جو مردار دنیا پر للچائی نظر ڈالے اور اس کو حاصل کرنے کا دل میں خیال لائے۔ دیندار وہ ہے جو صرف آخرت کی سوچے اور اس میں ایک فکر کے سوا ہر فکر سے اس کا ذہن خالی ہو۔ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے اور یہاں کے عیش سے منہ موڑنے کا جس میں حوصلہ نہ ہو، دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت کی کامرانی صرف انہی جوان مردوں کے لیے ہے جو دنیا کو ترک کرنے، اپنے دل سے اس کی محبت کھرچ پھینکنے اور اس کی رنگینیوں سے آنکھ بند کرنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ اس نقطۂ نظر کے بہت سے اجزاء صحیح ہیں، قرآن و سنت سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے اور بزرگوں کے اقوال و اعمال سے بھی۔ امت کے اولیاء، صوفیاء اور صلحاء کے زندگیوں کی جو تصاویر ہم تک منتقل ہوئی ہیں، ان سے بھی اس نقطۂ نظر کے بہت سے اجزاء کو تقویت ملتی ہے۔ اس صورتحال میں یہ جرأت تو نہیں ہوتی کہ ان حضرات پر کوئی تلخ تنقید کی جائے یا ان پر فہم دین سے محرومی کا الزام لگایا جائے، لیکن یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ یہ نقطۂ نظر بحیثیت مجموعی نہ پوری امت کے لیے قابل عمل ہے، نہ قرآن و سنت کی مجموعی تعلیمات اس کی حمایت کرتی ہیں، نہ دور سعادت میں امت کا یہ مجموعی نقطۂ نظر رہا ہے، نہ اس کو مطلوب بنا کر آپ اسلام کو اس حیثیت سے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ پوری زندگی کا دین ہے۔ زندگی کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے اور یہ پوری زندگی کو اپنے نقشے کے مطابق تعمیر کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں کچھ افراد تو ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنے مخصوص ذوق اور افتاد طبع کی بنا پر دنیا کے دھندوں سے نگاہیں بند کر لیں، لیکن بحیثیت مجموعی پوری امت کے لیے یہ نقطۂ نظر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔
دوسرے نقطۂ نظر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو اپنایا جائے۔ دنیا کی نعمتیں اور ترقیاں نظر انداز کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ حسن و جمال، یہ سکون و آسائش، یہ عیش و لذت کے سامان، یہ کیف و مستی کے اسباب، یہ گوناگون نعمتیں اسی لیے ہیں کہ اللہ کے بندے ان سے فائدہ اٹھائیں اور لذت اندوز ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس قدر ممکن ہو دین کے اصول و احکام کی بھی پابندی کی جائے۔ دین ترک دنیا کا سبق نہیں دیتا، وہ دنیا میں رہنے اور دنیا برتنے کا احکام دیتا ہے، اور اس سے ہرگز نہیں روکتا کہ آدمی اپنی دنیا بنائے۔ اس نقطۂ نظر کے بعض اجزاء بھی صحیح ہیں، اور بظاہر یہ نقطۂ نظر بڑا معتدل اور بے ضرر سا نظر آتا ہے کہ آدمی دنیا کی کامیابی بھی حاصل کرے اور اپنی عاقبت بھی سنوارے۔ اسی نقطۂ نظر میں بڑی جاذبیت ہے کہ دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جاتی، جو انسان کے لیے انتہائی دلکش ہے، اور آخرت بننے کی امید بھی رہتی ہے، جس کا کھٹکا ہر باشعور انسان کو لگا رہتا ہے۔ آپ مسرور ہیں کہ آپ نے دینداری کا یہ نہایت جامع تصور اپنا رکھا ہے۔ آپ دنیا میں رہ کر دین کے تقاضے پورے کر رہے ہیں اور صحیح تصور کے ساتھ دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک آپ نے صحیح جذبات کے ساتھ دین کی راہ پر چلنے کا ارادہ کیا ہوگا، لیکن شیطان اپنی ذہانت سے آپ کو دین سے بہت دور لے گیا ہے، اور اب صرف دنیا آپ کا مطلوب بن گئی ہے۔ بے لاگ جائزہ لیجئے اپنے نقطۂ نظر کا، اور اپنی دوڑ دھوپ پر انصاف کی نظر ڈالیے۔ اپنے نفس کے چور کو پکڑنے میں بصیرت و ذہانت سے کام لیجئے۔ میرا خیال ہے دنیا کی بے پناہ کشش، نفس کے فریب اور شیطان کی سازش نے آپ کو الجھا لیا ہے۔ اندر سے آپ خالص دنیا پرست ہیں، باہر سے دینی خول ہے، اور نہایت موٹا خول۔ نفس کی تعویلات نے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آپ کے نزدیک دنیا ہر حال میں مقدم ہو گئی ہے۔ دین آپ کی زندگی میں صرف اس لیے ہے، یا اس کی یہ حیثیت بن گئی ہے کہ وہ آپ کی دنیا بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بے شک آپ لوگوں کو دین کی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں، اپنی حکیمانہ گفتگو اور شیریں انداز کلام سے انہیں متاثر بھی کرتے ہیں۔ اسٹیج سے آپ دین پر مرتب تقریریں بھی کرتے ہیں۔ دین کے موضوع پر آپ کی تحریریں بھی نہایت جاندار ہیں۔ اس حیثیت سے ملک میں آپ کا تعارف بھی ہے، اور آپ کی تحریر و تقریر کے چرچے بھی ہیں۔ لیکن جب میں قریب سے آپ کو دیکھتا ہوں، یا کبھی آپ کے مصنوعی چہرے سے نقاب الٹ جاتی ہے اور آپ کی حقیقی چہرے کی جھلک نظر آ جاتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دینداری آپ کا پیشہ ہے، اور دینداری کو ایک فن کی حیثیت سے آپ نے اپنا رکھا ہے۔ آپ کا حقیقی نصب العین دنیا پرستی ہے۔ زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی فکر ہر وقت آپ پر غالب ہے، اور بدقسمتی سے دین کو آپ نے اس کا ذریعہ بنا لیا ہے یا بن گیا ہے۔ آپ یہود کے کردار پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی قیمت میں اللہ کی آیتوں کو بیچتے تھے۔ بے شک آپ تھوڑی قیمت میں نہیں بیچ رہے ہیں، آپ بڑی قیمت وصول کر رہے ہیں، اور مگن ہے کہ خدمت دین آپ کا مشغلہ ہے۔ آپ سوچتے کیوں نہیں، آپ کے قریب ترین لوگ، شب و روز آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ لوگ آپ کو قریب سے دیکھ کر دین سے برگشتہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ کے معاملات سے غیر مطمئن کیوں ہیں؟ یہ آپ کو پکا دنیا دار اور مال پرست کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کی دینداری کو ڈھونگ کیوں بتاتے ہیں؟ آپ اپنی تعویلات سے اپنے نفس کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، اپنی چرب زبانی سے اللہ کی مخلوق کو خاموش بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ خدا را اپنی روش پر غور کیجیے۔ اللہ نے آپ کو دین کی دولت سے نوازا تھا، آپ نے اسے دنیا سے بدل ڈالا، باقی کو چھوڑ کر فانی کے پیچھے پڑ گئے۔ اب آپ کی شخصیت میں نہ وہ جاذبیت ہے، نہ وہ سوز ہے، نہ دین کی وہ لگن ہے، نہ دین کے لیے کچھ کرنے کی وہ تڑپ ہے۔ اگر کچھ ہے تو صرف یہ کہ دنیا بنانے کا کوئی موقع آپ کے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ بے شک آپ خیرات بھی کر لیتے ہیں، دین کے نام پر کچھ خرچ بھی کرتے ہیں، خدمت دین کے لیے کچھ وقت بھی نکال لیتے ہیں۔ ممکن ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو کہ سوسائٹی میں اس حیثیت سے آپ کا تعارف ہے، اور آپ اپنی ساکھ باقی رکھنے میں اپنا فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ اپنی پوری قوت و صلاحیت، اپنے سارے وسائل و ذرائع دنیا سمیٹنے میں کھپا دینے کے ساتھ ساتھ
چند ٹکے دین کے لیے صرف کرنے اور چند لمحے دنیا کے موضوع پر گفتگو کرنے سے دین کی خدمت کا حق ادا ہو جائے گا اور اللہ کی نظر میں آپ دیندار قرار پائیں گے۔ زبان خلق کو نقار خدا سمجھیے اور خلق خدا جو کچھ آپ کو کہتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ مشتعل ہونا چھوڑیے، اب موقع ہے، سوچ لیجیے۔ اپنی ذات پر ظلم نہ کیجیے۔ ہدایت مل جانے کے بعد پھر اسے ٹھکرانا اور دین کے بجائے دنیا کو اپنا مطلوب بنانا بدترین قسم کی محرومی ہے۔ اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ بے شک آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو آپ کی روش کو حق بجانب ٹھہراتے ہیں، اپنی سادہ لوہی سے آپ کی تعویلات سے مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور آپ کی حمایت کرنے لگتے ہیں، لیکن آپ کے حقیقی بہی خواہ وہی ہیں جو آپ پر بے لاگ تنقید کرتے ہیں۔ ان کی تنقید تلخ سہی، ان کا انداز جارحانہ سہی، لیکن وہ آپ کے محسن ہیں۔ آج کا بڑے سے بڑا نقصان کل کے معمولی سے معمولی نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آج کی رسوائی کو خوشی خوشی برداشت کر لیجیے اور اس فکر میں لگ جائیے کہ کل رسوائی نہ ہو۔ آپ خود کو اور دوسروں کو مطمئن کرتے ہیں کہ دین دنیا سے کٹنے کی تلقین نہیں کرتا، وہ دنیا کی ترقیوں سے نہیں روکتا۔ محترم، بالکل بجا، لیکن بڑا فرق ہے اس بات میں کہ آدمی دین کا سہارا لے کر دنیا بنانے میں مگن ہو جائے اور اس بات میں کہ دنیا کی طرف صرف اس لیے متوجہ ہو کہ اس کو اپنی عاقبت سنوارنے کا ذریعہ بنائے۔ اس کا صحیح فیصلہ تو کل حشر کے میدان میں علام الغیوب ہی کرے گا، لیکن اللہ کے بندے بھی کسی نہ کسی ذریعے کسی نہ کسی درجے میں محسوس کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی دنیا دین پر نثار کر دی ہے یا اپنے دین کو دنیا بنانے کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اس احساس کو سب سے بڑی نعمت سمجھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ یوں کیوں سوچتے ہیں کہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کر رہے ہیں صرف وہی صحیح ہے؟ اگر آپ کو اپنے انجام عزیز ہے تو کھلے ذہن کے ساتھ لوگوں کے فیصلے سنیے، ان کی رائوں کو بھی وزن دیجیے اور ان سے اپنی اصلاح میں مدد فرمائیے۔ دینداری کا تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا سے کٹنا بھی صحیح نہیں ہے اور اس میں الجھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ دنیا آزمائش اور امتحان کی ایک مہلت ہے۔ یہاں اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، جس حال میں رکھا ہے اور جن نعمتوں سے نوازا ہے، انہی میں آپ کی آزمائش ہے۔ ان پرچوں کو چھوڑ کر بھاگنا، ان کو حل کرنے سے جی چرانا، ان سے غفلت برتنا آپ کی ناکامی ہے، اور اس امتحان کی مہلتی کو سب کچھ سمجھ کر اس میں مگن ہونا اور امتحان کے بعد نتیجے کی زندگی سے بے پرواہ ہو جانا بھی حماقت اور ناکامی ہے۔ دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے آپ کا تعلق صرف یہ ہے کہ آپ ان سے اپنی عاقبت سنوارنے میں مدد لیں۔ دنیا میں ہر ترقی، ہر نعمت، ہر آسائش آپ کے لیے ہے، لیکن اس طرح کہ کبھی ان میں سے کوئی چیز آپ کا مقصود نہ بنے۔ مسافر راستے کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کی نگاہ ہمہ وقت منزل پر رہتی ہے۔ اگر اس کا سفر اس لیے ہو کہ اس کے ذریعے سے اپنی منزل کو سنوارنا اور کامیاب بنانا ہے، تو سفر کی اس پوری مہلت میں ہر چیز کو اس حیثیت سے دیکھے گا اور صرف اتنا ہی تعلق رکھے گا جتنا اس کے مقصد اور منزل کے لحاظ سے ناگزیر ہوگا۔ سفر کے دوران میں ملنے والی نعمتوں اور آسائشوں کے پیچھے وہ اس طرح ہرگز نہ پڑے گا کہ اپنی منزل بھول جائے اور سفر ہی کو منزل بنا بیٹھے۔ اس نقطہ نظر کو اپنانے والا ہر عملی میدان میں پیش ہوگا، لیکن صرف اس لیے کہ اس کو اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بنائے گا۔ وہ کوئی موقع ضائع نہ ہونے دے گا، وہ آخرت کا حریص ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نہایت جامع انداز میں اس نقطہ نظر کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی تائید و تصدیق قرآن و سنت کے ذخیرے سے ہوتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، بے شک یہ دنیا بڑی شیریں، شاداب اور دلکش ہے۔ اللہ نے اس میں تمہیں جانشین مقرر کیا ہے تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم کیا روش اختیار کرتے ہو، پس دنیا سے بچ کر رہو۔ دوسرے اور تیسرے نقطہ نظر میں بظاہر بڑی مشابہت ہے، لیکن ان دونوں میں جوہری فرق ہے۔ دوسرے نقطہ نظر کو اپنانے والا ہر چیز کو دنیاوی منفعت کے پیمانے سے تولتا ہے اور اسی کے لحاظ سے اس کی قیمت متعین کرتا ہے۔ تیسرے نقطہ نظر کو اپنانے والا ہر چیز
کو آخرت کے پیمانے سے تولتا ہے اور اسی لحاظ سے اس کی قیمت متعین کرتا ہے۔ ایک دنیا کے ساتھ ساتھ دین سے تعلق جوڑے رکھنے کی خواہش رکھتا ہے اور ایک دین کی خاطر دنیا کو برتنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہو کہ دونوں کا انجام یکساں ہو؟ وما علینا الا البلاغ۔